تو آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, ایسے تھوڑی امید ہوگی, کچھ تو ہوگا. حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی یہی, ہم تمہیں آزمائیں گے. بشیء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات, خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں, خوف میں مالوں کا نقصان بھی ہوگا معاشی, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں, پیسہ ڈوب سکتا ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے. بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں, ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے, سمجھ رہے ہو. بہت سی قوموں نے, بہت سے ملکوں نے, بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں. بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے, بولو بھائی, ہلا دیا ان کو. بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں, ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے, اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف میں مبتلا کر دیں گے. ہم کریں گے یہ کام, یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے. ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے, فطرت کا حصہ ہے. فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, اس کو بنانے والا اللہ ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک بھی مسلط کریں گے, معاشی نقصان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مال کا نقصان, جانوں کا نقصان, انسانی ہلاکتیں ہوں گی. وَالثَّمَرَاتِ, پیداوار کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا, وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے, جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, چہرے کے تاثرات سے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اندر اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں وہ. ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا, ٹریننگ نہیں ہے نا, تربیت نہیں ہے, کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے. عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے, لیکن جو دل کی راحت ہے, دل کی خوشی ہے, وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں. وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے, وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. خوشخبری, جو ان غموں میں صبر کرے گا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, مالی ٹینشن آ گئی, بے روزگاری ہو گئی, جانی ہلاکتیں ہو گئی. قالوا, تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ, یہ خود سے نہیں ہے, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی, یہ اللہ کے تصرفات ہیں. اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہوں, اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو. اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے, ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے. یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے, اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا, نوازے گا وہ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے, یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے, چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے, ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا, بولو نا, گرم ہو گیا. حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں, اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا. منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر, تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں, تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ.
تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے، اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آخرت پہ یقین اس کا کتنا ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا چلانا شور شرابہ، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہوئی ایسے چیخ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میرے سے نہیں برداشت ہو رہا، یہ اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں۔ اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے، غموں میں، اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا، وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں، یہ بہت چیختے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں۔ رپورٹ ہے یہ، کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو، ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں، اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہا ہے۔ ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، اللہ کرے پورا یاد آ جائے۔ سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا، بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے، یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے۔ بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا، اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا۔ ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے، ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا۔ سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا، اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا۔ ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان، کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں، پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا۔ تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے، یہ تو محبت کی علامت ہے۔ رونا تو سنت ہے، واویلا کرنا، چیخنا چلانا، اور وہ تو ماں ہے نا، چلو وہ تو روئے، چیخے چلائے نہیں۔ اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا، زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی۔ آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو رونے پر پابندی نہیں ہے، میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے۔ تو امریکیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، اس کا انگلش میں ترجمہ کروا کے اپنی پینٹوں کے پیچھے لکھوا لیں گے کہ بھائی جب افغانستان میں آنے کا تپڑ تھا تو آنا چاہیے تھا، پھر رونے کی بات کیا ہے، پھر رونے کی بات کیا ہے، اور اگر آ کے رونا ہی تھا تو پھر آنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ آپ سپر پاور ہو، آپ نے دنیا میں بےزتی کروا دی، آپ نے نہیں، یعنی آپ کے فوجیوں نے۔ تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، اس کا کوئی انگلش میں ترجمہ کروا کے اگر شائع کر دے تو یہ بہت زبردست۔ ٹرکوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے جو آپ کو اقوال ملیں گے وہ جمعے کے بیانات میں، اتوار میں نہیں ملیں گے آپ کو، حقیقت بتا رہا ہوں، بڑے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ تو اگر اوباما یہ پڑھ لیتے محترم تو میرا خیال ہے یہ جرت اور ہمت نہ ہوتی۔ تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ری ایکشن الگ انداز سے ہوتا ہے، امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، وہی کیا ہو گیا؟ تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من اللہ ما لا يرجون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں، اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں، میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں، اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے، اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا۔ تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کے الاؤنس لینے کی امیدیں ہیں اس کو، کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی، بس ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں، اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے۔
میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کیا کس توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی، اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا. کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے. تو لواحقین کو نواز کے یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا، لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا. کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے. مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا، ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں. وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے، کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا، قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی. اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا. ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہیں؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن؟ یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلا، اللہ کیوں نہیں ہے، تو نے کہہ دیا بس یقین ہے، لیکن ذرا دکھا دے تو اور اطمینان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرہن الیک، ان کو آوازوں سے مانوس کریں. کسی آواز سے مانوس کر دیا جاتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے نا ان کی پہاڑیوں کے کونوں پہ چوٹیوں پہ رکھ دیں. ثم ادعوہن، پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا ہے وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا، وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے. دوڑتے ہوئے سارے بوٹیاں اڑ کے زندہ ہوئے، پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہا ہے. تو جس پیغمبر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی باتوں میں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو بھائی ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. اور میں نے نہیں، بہتوں نے سونگھی ہے. بہت سو سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں. اس میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں. آج کل تو جو مر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے. تو اس میں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا، اس میں جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں. لوگ اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں. لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا. ہم نے تو خود مشاہدہ کیا، اور ایک کا نہیں کیا ہے، بہت سو کا کیا ہے. تو وبشر الصابرین، میں عرض کر رہا تھا کہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر. جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، صبر کر رہے ہیں، منہ سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ ادا نہیں ہوتا. بھائی اللہ اسی پہ راضی ہے. آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، کیسا چیختی چلاتی ہیں، ایسا روتی پیٹتی ہیں، ایسا ڈپریشن، ایسی سٹریس. وہی ہے کہ ہر آدمی بس اس دنیا میں پیڑے کھانے میں لگا ہوا ہے کہ سارے مزے اڑانے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہو. میری دادی کی اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے 8 یا 9 بچے 7 اور 8 سال کی عمر کو پہنچ کے مرے ہیں. پھر غالباً 3 بچے ان کے بچے تھے، جن میں ایک میرے والد صاحب، تایا اور ایک ہماری پھوپھی تھیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان تینوں کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. ایک دفعہ بتایا کہ ایک بچہ میرا کھیلتا ہوا آیا، 7 یا 8 سال کی عمر تھی. کیسا محبوب ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ ماں باپ کو. آیا ہے، پانی پیا ہے مٹکے سے، گڑھے سے پانی پیتے ہی زمین پہ گر گیا، انتقال ہو گیا. لیکن ان کا صبر کیسا تھا، بس روتی تھی ما قدر اللہ، جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے. آج ایسے پاگل ہو جاتے ہیں، ایسے بوکھلا جاتے ہیں. طلاقوں کا ریشو بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں رہے ہیں. پہلے رشتے وجود میں آتے تھے، میاں میں خرابی ہے، عورت برداشت کرتی تھی، چلو بھائی چلاؤ گزارا چلاؤ. عورت میں خرابی ہے، میاں برداشت کرتا تھا، یار گزارا ہے، سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہوں گے. اب نہیں بھائی، عورت کو میاں پورا ایکوریٹ چاہیے، بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ اس کے اشاروں پہ چلتا ہو. اور مرد کو بھی ایسا ہی ہے کہ بیوی ایسی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ ہو ہی نہیں، استخاروں میں بھی پازیٹیو آئے اور حسن و جمال بے مثال
اور جناب اخلاق بھی، اور ہر معاملے میں اس کا معیار ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں بس سارے مزے اس نے دنیا میں چاہیے. یہ ہر آدمی کا ہو چکا ہے معاملہ. بھائی تھوڑا سا دنیا کو آڑا ترچھا کر کے چلاؤ. کنڈکٹر سے عبرت حاصل کرو نا. بار بار کہتا ہوں بس جتنی بھی بھری ہوئی ہو، کنڈکٹر بس کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے کہ یار سیٹ نہیں مل رہی تو اب میں کہاں بیٹھوں، سارے تو پیسنجر چڑھ گئے. صبح سے شام لٹک کے ناظم آباد سے لانڈی، لانڈی سے ناظم آباد. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لٹک کے جائے گا. کیا کہ رات کو سوئیں گے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاؤں رکھنے کی، انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مگر ایک دروازے سے چڑھے گا، سب سے کرایہ لے کے دوسرے سے اتر جائے گا. اسے کبھی ٹینشن ہوئی یار یہ کیا مسئلہ ہے یار، جگہ ہی نہیں ہے. سب لوگ عزت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور وہ باس جو ہے وہ تو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے. میری حالت دیکھو یار، مجھے تو جگہ ہی نہیں مل رہی، جاؤ میں نہیں جا رہا. وہ کہتے کوئی بات نہیں یار، پیسے جب آئیں گے نا جیب میں اتنے سارے تو اڈے پہ رات کو سوئیں گے آرام سے. پھر ان کو نیند بھی ٹائٹ آتی ہے، ان کو جگہ نہ بھی ملے بس کی چھت پہ سو جاتے ہیں، یہ ریڑیوں پہ سو جاتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں، جگہ نہیں ملی، ریڑی لگی ہوئی ہے، کوئی پھل والا اپنی ریڑی چھوڑ کر چلا گیا، صبح دوبارہ سے پھل ڈالوں گا. 2-4 گلے سڑے سیب رہ گئے تھے، سائڈ پہ لگایا، سو گئے. طبیعت سے سوتے ہیں مزے سے. وہ ٹینشن برداشت کر رہا ہے کہ بھائی پیسہ آ رہا ہے، تو بھائی ہم اور آپ بھی برداشت کر لیں کہ اجر آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، ثواب مل رہا ہے، آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. فمن صبر فلہ الرضا، پھر ان آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. آزما لیا. پیغمبروں کو جو اللہ نے آزمایا تو کیسے خطابات دیے. نعم العبد، ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیا خوب بندہ، ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی، ایک لفظ زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا. نعم العبد، یہ اللہ کی طرف سے القابات ملتے ہیں. جیسے ہم لوگ خطاب دیتے ہیں نا، کسی کو بہادری کا خطاب دے دیا، بہادر خان نام رکھ دیا، کسی کو حکیم الامہ کا نام ہم نے دیا، کسی کو قائد اعظم کا نام دیا، کسی کو مادر ملت کا نام دیا. مختلف قسم کے لقب ہم دیتے ہیں ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر. اللہ بھی دیتا ہے لقب. نعم العبد، کیا خوب بندہ، صحیح ہے نا، کیا خوب بندہ تھا میرا صبر کی وجہ سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، سورہ بقرہ. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا، وہ بھی آزمائشیں آئی ان کے اوپر. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ان آزمائشوں میں پورے نہیں اترے، کامیاب نہیں ہوئے، بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے. اتمہن، بہترین طریقے سے ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. کیسا آزمایا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہماری اولادوں کی حفاظت کرے. اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ لیکن ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے علیہ السلام کو، خود ذبح کرو اپنے ہاتھوں سے بچے کو. بتاؤ اللہ کی طرف سے کسی کی موت ہو جائے، یہ بڑی آزمائش ہے. یہ باپ کو خود حکم دیا جا رہا ہے خود کاٹو گلا، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں بھئی، اللہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے، میرے ہاتھوں کٹوا رہا ہے، میں کاٹ دوں گا اس کو. ان تمام آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ انسانوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے، اور غلامی کی صورت میں ہی دیکھنا چاہتا ہے. کہ فنڈر بننے کی کوشش بولو مت کرو، فنڈر نہ بنو. جیسے جیسے میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں بس تم نے صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے. ہاں خود سے آزمائشیں اللہ سے نہ مانگو، خود سے ایسے کام نہ کرو جس سے آزمائشیں تم پر آئیں. یہ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی، ثواب بھی نہیں ملتا. مسلمان کا آخرت پر چونکہ ایمان ہوتا ہے، اس لیے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اس آخرت کو سامنے رکھ کر گزرتی ہے. وہ کسی بھی معاملے میں اپنی آخرت کے بارے میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور جن کا آخرت پر 100% یقین ہوتا ہے، استحضار ہوتا ہے، دماغ میں آخرت سوار رہتی ہے، ایسے مسلمانوں کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک وہ، بلکہ 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، ایک وہ جو آخرت کی تیاری میں لگے تو نہیں رہتے مگر ان کو فکر رہتی ہے. ان سے گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کرنے کی فکر، گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس بات کی فکر کہ اس گناہ کو چھوڑا کیسے جائے، اس کی فکر میں دن رات گزر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری قسم کے وہ مسلمان ہیں جن کا آخرت پر سرسری ایمان ہے مگر انہوں نے ابھی تک آخرت کو مقصد نہیں بنایا. میجورٹی اسی قسم کے مسلمانوں کی ہے، مقصد نہیں بنایا، بس ایک ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے تو تھوڑا سا صدقہ کر دیا، جمعے کے دن ذرا نہا دھو لیے،
کپڑے استری کیے, پہن کے مسجد میں آ گئے, اور رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں, وہ سب رکھ ہی رہے ہوتے ہیں, ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے. دیکھیں جن کا آخرت پر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے وہ تو بالکل ہی ایک الگ قسم ہے نا, وہ تو مسجدوں میں آتا ہی نہیں ہے. ان تک تو ہم اپنی بات یوٹیوب کے ذریعے پہنچاتے ہیں, اور پھر وہ ہمارے بیان میں سے ادھورے کلپ نکال کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ملحد پر میں بات نہیں کروں گا, بس ایک چھوٹی سی چٹکلا بھی, ایک نیا بیان آیا میرے خلاف کیا, اسلام کے خلاف. اس میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں ہے, عورت کے پاس کیوں نہیں ہے. تو اس میں نے یہ بات کی کہ مرد کی ملکیت سے عورت نکلتی ہے, نقصان مرد کا ہے. اور ملکیت کا مطلب بتایا کہ عورت پر مرد کو غلام والی ملکیت نہیں ہوتی کہ جیسے وہ اس کی غلام ہو. ملکیت کا مطلب اس کے ماتحت ہوتی ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے, ہر چیز میں نہیں, کچھ چیزوں میں. تو آپ کے ماتحت ہے, تو اپنے ماتحت کو جب آپ اپنی ملکیت سے میری یہی مراد ہے کہ ماتحتی سے نکالو گے تو نقصان آپ کا ہوگا. تو یہ بیان کیا تھا, اس پر مجھے بیان کے دوران یہ خیال ہو رہا تھا کہ ملحد لوگ اس لفظ کو نکالیں گے, ملکیت, ان کو پروپیگنڈے کا موقع ملے گا, اور ایسا ہی ہوا, انہوں نے یہ لفظ نکالا. حالانکہ پوری ڈیٹیل آگے پیچھے اس کی میں نے بیان کی ہے. اس لفظ کو نکال کے پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو اسلام اس کا قائل ہے کہ عورت مرد کی مملوکہ ہوتی ہے, مرد مالک ہے, عورت کیا ہے, اس کی غلام, گویا مملوکہ ہے. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا اس پورے بیان میں کہ طلاق دینے میں نقصان اصل میں مرد کا ہے, عورت کا نہیں ہے. تو محترم نے, جو ملحدین ہیں, ان لوگوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہا ہے. طلاق میں نقصان عورت کا زیادہ ہوتا ہے, مرد کا کم ہوتا ہے. اس اعتراض کا بھی میں جواب اس بیان میں دے چکا ہوں کہ آج عورت کا نقصان اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ اسلام کے آدھے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے, آدھے پہ عمل نہیں کیا جا رہا. میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, مطلب ان تمام اعتراضات کا جواب اپنے بیان میں دے چکا ہوں میں. تو اس سے ان لوگوں کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ملحد جو ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں, یوٹیوب کے ذریعے ہمارے کنٹری میں کام کر رہے ہوں, رہتے دوسرے کنٹری میں ہوں, لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے, ان کا مقصد ہے باتوں کو اچھالنا. جیسے فتنہ پرست انسان کو کہیں سے کوئی بات ملے نا, اچھالے گا فوراً وہ. تو ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. تو مجھے خیال ہوا تھا میں محترم جو بھی بیانات اس طرح کے کر رہے ہیں ملحدین, ان کو یہ بولوں کہ یہ جو آپ چاہتے ہو کہ اسلام کے اس حکم پر اعتراض کہ مرد کا عورت پہ کنٹرول, یہ بھی برا ہے اگر, تو اس کا مطلب آپ کے والد کا آپ کی والدہ پہ کنٹرول, بولو بھائی, نہیں تھا. کوئی اچھی بات ہے. آپ کا اپنی بیگم پہ کنٹرول, بولو, نہیں ہے. اگر یہ اسلام نے جو کہا ہے کہ کنٹرول مرد کا ہوگا, تو یہ کنٹرولنگ پاور بھی اگر جو مرد کو دی ہے یہ غلط کیا ہے, تو اس کا مطلب وہ تمام لوگ بہت نیک ہیں جن کا اپنی بیویوں پہ کنٹرول نہیں ہے. پرس اٹھا کے جہاں جائیں, جس کے ساتھ رات گزاریں, جہاں ٹائم گزاریں, کنٹرول مرد کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ خود اپنی اوقات بتا رہے ہوتے ہیں, اور جب کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر اس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں. تو فطرت کے خلاف, نیچر کے خلاف چلاتے ہیں یہ لوگ, اور اعتراض کس پہ کرتے ہیں, اسلام پر. اسلام کو اللہ نے کتنے پیارے انداز میں ڈیفائن کیا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ لوگوں کی وہ نیچر ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اسی نیچر اور فطرت کا دوسرا نام کیا ہے, اسلام ہے. مرد کو اگر عورت پہ کنٹرول نہ دیا جائے تو مرد کو طاقت دینے کا فائدہ کیا ہے, پھر اسے پاورفل بنانے کا فائدہ کیا ہے. تو نیچر کے مطابق بات کی ہے اسلام نے. تو خیر ٹاپک یہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, موضوع تو ہے دماغ میں لیکن بات کہاں پہنچی تھی. ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں. کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے گا. لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے. جب ہے ایمان تو بھائی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی, اپنا یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا. اگر آخرت ہے تو بھائی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے, کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ اصل نہیں ہے. پھر یہاں کے غموں کو حد سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے. یہاں کی خوشیوں میں اپنی لمٹ کو کراس کر دینا یہ حماقت اور جہالت ہے.
لیکن یہی حماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں. کوئی پیسے کے پیچھے پاگل ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. کسی کو کوئی بیماری ہے, اب یہ کورونا میں کچھ تو مان ہی نہیں رہے, جو مان رہے ہیں وہ وہمی ہو گئے ہیں بالکل ہی. دماغ پہ ایسا مسلط کر لیا کہ وہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹینشن سے ہی نہ مر جائے. احتیاط نہیں کر رہے, بس دماغ پہ خامخواہ کا مسلط کیا ہوا ہے. میں جیب میں ماسک لے کر بیٹھا ہوا ہوں, یہ بولتے ہوئے تو ماسک نہیں لگا سکتا نا انسان. آپ کہیں گے خود کون سا کوئی احتیاط کر رہے ہو. اور یہ والا ماسک اہم ہی بیکار ہے, یہ ٹیشو پیپر ہے. اصل ماسک وہ ہے وہ جو ڈاکٹر لوگ لگا رہے ہیں نا, ہاں کیا نام ہے اس کا, N95. تو لگا لیا کریں ماسک, کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو احتیاط پر عمل کر لیں. مصیبت یہی ہے کہ میں ٹاپک چھیڑنا نہیں چاہتا. جس کو جب تک ہوتا نہیں ہے نا وہ مانتا نہیں, اور جس کو ہوا ہے اس کی چیخیں نکلی ہیں. اور ہسپتالوں میں رش ابھی اتنا بڑھ گیا ہے. ہمارے ایک بڑے استاذ کا بھی ایک میسج آیا, انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں جو اچھے ڈاکٹر تھے, اچھی نرسیں تھیں, یا تو بیمار ہو گئے ہیں یا مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں. اب ایویں جونیئر قسم کے لوگ کچھ ہیں جن کو وہ بس چیخنے چلانے دیتے ہیں مریض کو, اور وہ خود آتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں پاس. لیکن جب تک ہوا نہیں کھا کے آؤ گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. پھینکتے رہو بیٹھ کے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ پھینکتے رہو. اور پاکستان کے اس وقت جتنے مشہور علماء ہیں ان میں 99% کا انتقال کورونا سے ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے لواحقین ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں, پوری دنیا بے وقوف ہے, ساری دنیا میں فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں, جہازوں کی کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, لیکن ہم ہیں بہت بڑے ماشاءاللہ فنٹر, ہمارے پاس ریسرچ ہوتی ہے اصل. تو جب تک مرو گے نہیں یقین نہیں کرو گے, اور جب مر گئے تو پھر یقین کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. احتیاط کرو, باقی یہ کہ ڈرو نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنا ڈرا دیا تو پھر کہہ رہے ہو کہ ڈرو نہیں. موت سے ڈرایا ہے کہ مر جاؤ گے, یعنی یہ خطرہ ہے کہ مر جاؤ گے. تو اگر زندہ چاہتے ہو, زندگی چاہتے ہو اپنی بھی, اپنے گھر والوں کی بھی, بوڑھے والدین کی بھی, تو احتیاط کر لو بھائی. باقی امید کی بات یہ ہے کہ مر جائیں گے نا تو زیادہ زیادہ مر جائیں گے, تو اپنی احتیاط کے باوجود اگر مر جائیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود اللہ انہیں شہادت دیتا ہے. اچھا ہے, گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے. آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو, ایسے تھوڑی امید ہوگی, کچھ تو ہوگا. حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی یہی, ہم تمہیں آزمائیں گے. بشیء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات, خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں, خوف میں مالوں کا نقصان بھی ہوگا معاشی. بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں, پیسہ ڈوب سکتا ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے. بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں, ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے. سمجھ رہے ہو, بہت سی قوموں نے, بہت سے ملکوں نے, بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں. بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں. اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے, بولو بھائی, ہلا دیے. ان بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں, ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے, اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. بشیء من الخوف, خوف میں مبتلا کر دیں گے. ہم کریں گے یہ کام, یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے. ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے, فطرت کا حصہ ہے. فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, اس کو بنانے والا اللہ ہے. بشیء من الخوف والجوع, بھوک بھی مسلط کریں گے, معاشی نقصان. ونقص من الاموال والانفس, مال کا نقصان, جانوں کا نقصان, انسانی ہلاکتیں ہوں گی. والثمرات, پیداوار کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان حالات میں وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا, وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے, جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, چہرے کے تاثرات سے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں وہ. ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا, تربیت نہیں ہے, کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے. عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے, لیکن جو دل کی راحت ہے, دل کی خوشی ہے,
وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں. وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، خوشخبری جو ان غموں میں صبر کرے گا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مالی ٹینشن آ گئی، بے روزگاری ہو گئی، جانی ہلاکتیں ہو گئی. قالوا، تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ، یہ خود سے نہیں ہے، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، یہ اللہ کے تصرفات ہیں. اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہو، اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو. اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے، ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں. وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے. یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے، اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا، نوازے گا. وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے. چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے، ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا؟ بولو نا، گرم ہو گیا. حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں، اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا. منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر، تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں، تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ. تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے. اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے. آخرت پہ یقین اس کا کتنا ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا چلانا، شور شرابہ، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہوئی ایسے چیخ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میرے سے نہیں برداشت ہو رہا. یہ اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں. اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے، غموں میں، اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا، وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں، یہ بہت چیختے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں. رپورٹ ہے یہ. کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو. ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں، اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہا ہے. ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، اللہ کرے پورا یاد آ جائے. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا. بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے. یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے. بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا، اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے. ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا، اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان. کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں. پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا. تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے، یہ تو محبت کی علامت ہے. رونا تو سنت ہے، واویلا کرنا، چیخنا چلانا. اور وہ تو ماں ہے نا، چلو وہ تو روئے، چیخے چلائے نہیں. اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا. زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا؟ راضی. آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو رونے پر پابندی نہیں ہے. میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے. تو امریکیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس کا انگلش میں ترجمہ کروا کے اپنی پینٹوں کے پیچھے لکھوا لیں گے کہ بھائی جب افغانستان میں آنے کا تپڑ تھا تو آنا چاہیے تھا.
پھر رونے کی بات کیا ہے، پھر رونے کی بات کیا ہے؟ اور اگر آ کے رونا ہی تھا تو پھر آنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. آپ سپر پاور ہو، آپ نے دنیا میں بےزتی کروا دی، آپ نے نہیں، یعنی آپ کے فوجیوں نے. تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، اس کا کوئی انگلش میں ترجمہ کروا کے اگر شائع کر دے تو یہ بہت زبردست. ٹرکوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے جو آپ کو اقوال ملیں گے وہ جمعے کے بیانات میں، اتوار میں نہیں ملیں گے. آپ حقیقت بتا رہا ہوں، بڑے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں اس میں. تو اگر اوباما یہ پڑھ لیتے محترم تو میرا خیال ہے یہ جرت اور ہمت نہ ہوتی. تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ری ایکشن الگ انداز سے ہوتا ہے، امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں. وہی کیا ہو گیا؟ تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں، اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں، میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں. اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کے الاؤنس لینے کی امیدیں ہیں اس کو کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی. بس ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے. میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کس توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی، اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا. کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے. تو لواحقین کو نواز کے، یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا، لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا. کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے، مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا، ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں، وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے، کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی ہے. اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا. ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہیں؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن؟ یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلا، اللہ کیوں نہیں ہے، تو نے کہہ دیا بس یقین ہے، لیکن ذرا دکھا دے تو اور اطمینان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرہن الیک، ان کو آوازوں سے مانوس کریں. کسی آواز سے مانوس کر دیا جاتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے نا ان کی پہاڑیوں کے کونوں پہ رکھ، چوٹیوں پہ رکھ دیں. ثم ادعوہن، پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا ہے وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا، وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے، دوڑتے ہوئے سارے بوٹیاں اڑ اڑ کے زندہ ہوئے، پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہا ہے. تو جس پیغمبر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی باتوں میں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو بھائی ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے، اور میں نے نہیں، بہتوں نے سونگھی ہے. بہت سو سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں. اس میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں. آج کل تو جو مر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے، تو اس میں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا اس میں جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں. لوگ اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں، لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا. ہم نے تو خود مشاہدہ کیا، اور ایک کا نہیں کیا ہے، بہت سو کا کیا ہے. تو
وبشر الصابرین. میں عرض کر رہا تھا کہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر. جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی, صبر کر رہے ہیں, منہ سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ ادا نہیں ہوتا. بھائی اللہ اسی پہ راضی ہے. آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے, کیسا چیختی چلاتی ہیں, ایسا روتی پیٹتی ہیں, ایسا ڈپریشن, ایسی سٹریس. وہی ہے کہ ہر آدمی بس اس دنیا میں پیڑے کھانے میں لگا ہوا ہے کہ سارے مزے اڑانے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہو. میری دادی کی اللہ مغفرت فرمائے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے 8 یا 9 بچے 7 اور 8 سال کی عمر کو پہنچ کے مرے ہیں. پھر غالباً 3 بچے ان کے بچے تھے, جن میں ایک میرے والد صاحب, تایا اور ہماری پھوپھی تھیں, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان تینوں کا انتقال ہو گیا, لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. ایک دفعہ بتایا کہ ایک بچہ میرا کھیلتا ہوا آیا, 7 یا 8 سال کی عمر تھی. کیسا محبوب ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ ماں باپ کو. آیا ہے, پانی پیا ہے مٹکے سے, گڑھے سے پانی پیتے ہی زمین پہ گر گیا, انتقال ہو گیا. لیکن ان کا صبر کیسا تھا, بس روتی تھی, ما قدر اللہ, جو اللہ کی طرف سے مقدر. آج ایسے پاگل ہو جاتے ہیں, ایسے بوکھلا جاتے ہیں. طلاقوں کا ریشو بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں رہے ہیں. پہلے رشتے وجود میں آتے تھے, میاں میں خرابی ہے, عورت برداشت کرتی تھی, چلو بھائی چلاؤ گزارا چلاؤ. عورت میں خرابی ہے, میاں برداشت کرتا تھا, یار گزارا ہے, سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہوں گے. اب نہیں بھائی, عورت کو میاں پورا ایکوریٹ چاہیے, بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ اس کے اشاروں پہ چلتا ہو. اور مرد کو بھی ایسا ہی ہے کہ بیوی ایسی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ ہو ہی نہیں, استخاروں میں بھی پازیٹیو آئے, اور حسن و جمال بے مثال, اور جناب اخلاق بھی, اور ہر معاملے میں اس کا معیار ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں بس سارے مزے اس نے دنیا میں چاہیے. یہ ہر آدمی کا ہو چکا ہے معاملہ. تو بھائی تھوڑا سا دنیا کو آڑا ترچھا کر کے چلاؤ, کنڈکٹر سے عبرت حاصل کرو نا. بار بار کہتا ہوں, بس جتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر بس کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے کہ یار سیٹ نہیں مل رہی تو میں کہاں بیٹھوں, سارے تو پیسنجر چڑھ گئے. صبح سے شام لٹک کے ناظم سے لانڈی, لانڈی سے ناظم آباد. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لٹک کے جائے گا. کہ اگر رات کو سوئیں گے آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاؤں رکھنے کی, انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے, مگر ایک دروازے سے چڑھے گا, سب سے کرایہ لے کے دوسرے سے اتر جائے گا. اسے کبھی ٹینشن ہوئی یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, جگہ ہی نہیں ہے. سب لوگ عزت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اور وہ باس جو ہے وہ تو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے. میری حالت دیکھو یار, مجھے تو جگہ ہی نہیں مل رہی, جاؤ میں نہیں جا رہا. وہ کہتے کوئی بات نہیں یار, پیسے جب آئیں گے نا جیب میں اتنے سارے, تو اڈے پہ رات کو سوئیں گے آرام سے. پھر ان کو نیند بھی ٹائٹ آتی ہے, ان کو جگہ نہ بھی ملے بس کی چھت پہ سو جاتے ہیں, یہ ریڑیوں پہ سو جاتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں, جگہ نہیں ملی, ریڑی لگی ہوئی ہے, کوئی پھل والا اپنی ریڑی چھوڑ کر چلا گیا, صبح دوبارہ سے پھل ڈالوں گا, 2-4 گلے سڑے سیب رہ گئے تھے, سائڈ پہ لگایا, سو گئے. طبیعت سے سوتے ہیں مزے سے. وہ ٹینشن برداشت کر رہا ہے کہ بھائی پیسہ آ رہا ہے, تو بھائی ہم اور آپ بھی برداشت کر لیں کہ اجر آ رہا ہے, اللہ کی طرف سے ثواب مل رہا ہے, آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. فمن صبر فلہ الرضا, پھر ان آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. آزما لیا, پیغمبروں کو جو اللہ نے آزمایا تو کیسے خطابات دیے. نعم العبد, ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیا خوب بندہ, ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی, ایک لفظ زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا. نعم العبد, یہ اللہ کی طرف سے القابات ملتے ہیں. جیسے ہم لوگ خطاب دیتے ہیں نا, کسی کو بہادری کا خطاب دے دیا, بہادر خان نام رکھ دیا, کسی کو حکیم الامہ کا نام ہم نے دیا, کسی کو قائد اعظم کا نام دیا, کسی کو مادر ملت کا نام دیا, مختلف قسم کے لقب ہم دیتے ہیں ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر. اللہ بھی دیتا ہے لقب. نعم العبد, کیا خوب بندہ, صحیح ہے نا, کیا خوب بندہ تھا میرا صبر کی وجہ سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, سورہ بقرہ. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا, وہ بھی آزمائشیں آئی ان کے اوپر. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم ان آزمائشوں میں پورے نہیں اترے, کامیاب نہیں ہوئے, بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے. أَتَمَّهُنَّ, بہترین طریقے سے ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. کیسا آزمایا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہماری اولادوں کی حفاظت کرے. اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, لیکن ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے علیہ السلام کو, خود ذبح کرو اپنے ہاتھوں سے بچے کو. بتاؤ اللہ کی طرف سے کسی کی موت ہو جائے, یہ بڑی آزمائش ہے. یہ باپ کو خود حکم دیا جا رہا ہے خود کاٹو گلا, یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. ان کا کوئی بات نہیں بھائی, اللہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے, میرے ہاتھوں کٹوا رہا ہے میں کاٹ دوں گا اس کو. ان تمام آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ انسان
انسانوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے اور غلامی کی صورت میں ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ فنڈر بننے کی کوشش بولو مت کرو, فنڈر نہ بنو. جیسے جیسے میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں بس تم نے صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے. ہاں خود سے آزمائشیں اللہ سے نہ مانگو, خود سے ایسے کام نہ کرو جس سے آزمائشیں تم پر آئیں, یہ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی, ثواب بھی نہیں ملتا. تو اللہ میاں نے بار بار قرآن میں بیان کیا یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. دن رات میں بھی اختلاف رکھا ہے, ایک ہی جگہ اللہ نے سورج کو روک کے نہیں رکھا. صبح کے وقت الگ انسان کی فیلنگ ہوتی ہے, فجر کے وقت, پھر 10-11 بجے کے وقت فیلنگ بولو پوری. یہ جو سورج ہے نا, اس سے ہماری باڈی اور ہمارا دماغ کیا ہے, کنیکٹ ہے. دیکھو مرغیاں جو ہے نا, مرغیاں یہ ہمیشہ دھوپ روشنی میں انڈا دیتی ہیں. اگر آپ ان کو تمام چیزیں پرووائڈ کرو, لگژری لائف دو, صرف روشنی چھین لو ان سے, انڈا دینا چھوڑ دے گی. بھائی حالانکہ وائٹامن ڈی کے انجیکشن بھی لگ رہے ہوں اس کو جو دھوپ سے ملتے ہیں, سب کچھ دو آپ اس کو, دھوپ چھین لو, مرغی انڈے کی کیا کر دے گی, اسٹرائک. بولے گی سب کچھ ملے گا انڈے کے علاوہ. تو مرغی اگر انڈا ہی نہ دے تو وہ کس کام کی بھائی, کیا خیال ہے بھائی, اس کو تو رکھا ہی انڈے کے لیے. تو چوہا نہ پال لے آدمی, کیا خیال, بلی پال لے, پھر کتا پال لے. کیوں نہیں ہم کتے بلی پالتے, اس لیے کہ وہ انڈے, آپ صرف روشنی چھین لیں مرغی سے, سن لائٹ چھین لیں, وہ انڈا مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, شارٹ. اس پہ ریسرچ ہے, میں ہوائی بات نہیں کر رہا. جیسے اچھا مرغی 2 دن یا 3 دن انڈا دینے کے بعد ناغا کرتی ہے, 4 گھنٹے کے فرق سے انڈا دیتی ہے. دیکھو آج اگر اس نے صبح 8 بجے انڈا دیا ہے تو کل 8 بجے کے بجائے کب دے گی, 12 بجے. صحیح ہے نا, بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو غور سے سنو. کل یہاں ماہر مرغیات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زہیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ان کو بہت پرندوں کا پتہ ہے. ہم نے بھی پرندے پالنا انہی سے سیکھا ہے. خیریت سے آپ, صحیح کہہ رہا ہوں نا, غلط تو نہیں کہہ رہا, بہترین. دیکھو یہ ماہر مرغیات ہیں, ماہر بہت کچھ کے ماہر ہیں, ابھی پھر بعد میں ڈیٹیل سے بات کریں. اگلے دن 8 کے بجائے کتنے بجے انڈا دے گی, بولو 12 بجے. 4 گھنٹے کا فرق آ گیا نا. پھر اگلے دن انڈا دے گی 4 بجے, پھر اگلا دن انڈا دے گی 8 بجے. دینا چاہیے نہیں, کیوں, 8 بجے سورج مارکیٹ سے روشنی نہیں ہوتی, یا کہ نہیں دو, انڈا روک کے رکھے گی ایسے کی تیسے. بولے کسی کے باپ میں طاقت ہے انڈا نکال کے دکھایا. آپ بولو گے بھائی ہم تمہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, 4 گھنٹے کے وقفے سے ہم نے ایک کیلکولیشن کی ہوئی تھی, دو نا. پھر ہم کہیں چلو ایک دن کا ناغا کر رہی ہے نا 4 گھنٹے کا, تو ہو سکتا ہے 12 بجے, 9, 10, 11, 12 بجے دے دے. رات کو کتنے بجے دے دے بھائی, 4 کے بجائے ہو سکتا ہے 8 گھنٹے بعد دے, 12 بجے بھی نہیں دے. آپ کہہ سکتے ہو 1, 2, 3 ہو سکتا ہے 4 بجے دے دے صبح, 12 گھنٹے کے وقفے سے دے دے. مرغی کیا کرے گی, نہیں, 4 بجے کے بعد 5, 6, 7, 8 بجے اگلے دن جا کے پھر دے گی, کیونکہ سن لائٹ ہوگی اس میں. نہیں آئی بات. تو ماہرین جو ہے نا, جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں, وہ کہتے ہیں جیسے سن لائٹ اور مرغی کا آپس میں کنیکشن ہے, اسی طرح انسان کی باڈی کا بھی سورج کی موومنٹ کے ساتھ بولو کنیکشن ہے. آپ اس کنیکشن کو آڑا ترچھا کرو گے تو ڈسٹربنس پیدا ہوگی, آپ کی باڈی احتجاج کرے گی. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں بات کیا لے کے چل رہا تھا, کدھر کو چلے گئے ہم. ہاں, تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو سسٹم بنایا ہے نا, گرمیوں میں گرمی, دیکھو پنجاب کے لوگ زیادہ صحت مند ہیں عام طور پہ کراچی سے. اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں گرمی بھی ٹکا کے پڑتی ہے, سردی بھی ٹکا کے پڑتی ہے. اب وہاں صحت کے ایشوز کھڑے ہو گئے. میں پنجاب میں اپنے ریلیٹیوز میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 80 سال کے ہیں, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ 80 سال کے. ان کی جگتیں 80 سال میں ایسی ہیں جو 18 سال میں نہیں ہوتی. پنجاب میں جگتیں بھی بہت ہوتی ہے نا, ایسے فریش, کوئی پرہیز وریز بھی نہیں. وجہ کیا ہے بھائی, زندگی میں گرمیوں میں بہت گرمی میں کو انجوائے کیا انہوں نے, سردیوں میں کیونکہ اے سی نہیں تھا, ایئر کنڈیشن نہیں تھا ان کے زمانے میں. لیکن اب جو نئی جنریشن پنجاب میں مارکیٹ میں آئی ہے, ان کی صحتوں کا بیڑا غرق, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے جو قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو اختلاف ہم نے کائنات میں رکھا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, انہوں نے کہا یہ نہیں, ٹیمپریچر 24 ہونا چاہیے. سردیوں میں ہیٹر پہ آ گئے اور گرمیوں میں اے سی پہ آ گئے, ٹھیک ہے نا, 24 سے نہ اوپر جائے گا نہ نیچے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, پھر میرے حساب سے نہیں چلتے, اپنے حساب سے چلو. پھر بعد میں پریشان, تو انسان اپنے حساب سے چلنا شروع ہو گیا. اب وہ پھر جب اپنے حساب سے چلے گا تو پھر وہی ہوگا, 20 قسم کی بیماریاں, کچھ جوڑوں میں درد, کسی کے پھیپھڑوں کے مسئلے, کسی کے کڈنی کے مسئلہ. اتنے کڈنی وڈنی کے مسئلے مارکیٹ میں آ گئے ہیں, وزن بڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسائل. تو اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی محنت مشقت کا عادی ڈالو. سمجھتے ہو, تھوڑا گرمیوں میں گھمایا کرو ان کو. ایک دم نہیں ہائے میرا بچہ گرمی لگ گئی, ہائے کچھ نہیں ہوتا بچے کو.
ہم تو اتنی شدید دھوپوں میں گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے تھے، کیونکہ سردیوں میں نہیں موقع ملتا تھا، سردیوں میں تو سب باہر نکلے ہوئے، گرمیوں میں سب گھروں میں دبکے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے، تو گرمی میں ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو پسینہ نکالو، اپنے آپ کو عادی بناؤ ان چیزوں کا. ہاں ایک حد تک ہے، ظاہر ہے اس سے زیادہ آپ جاؤ گے تو اللہ میاں نے بھی ایک باڈی میں ایک طاقت رکھی ہے نا، تو بہت زیادہ ہو گیا. ایک وہ ORS کی پانی لے کے گھوما کرو ساتھ میں احتیاطاً، کہ ایسا نہ ہو ایک دم ہی کلٹی نہ ہو جائے. لیکن عادت ڈالو دھوپ میں چلنے کی، دوڑنے کی، بھاگنے کی. بھائی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے پسینہ نکالو نہیں بلکہ دبا کے نکالو. سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے اس گرمی میں تمہیں اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کا موقع دیا. جو سردیوں میں کھاتے رہے ہو نا اتنا کچھ، اللہ نے موقع دیا اس کو پگھلا کے نیچرل طریقے سے پسینہ بنا کے نکال دو. اور آپ اس پسینے سے کو نکالنے سے بچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو تو پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو پروگرام کیا ہو جائے گا؟ اس گرمی میں بھاگو دوڑو. میں آپ ہاں جن کو عادت نہیں ہے وہ پھر ORS کی بوتل لے کے بھاگیں، کیونکہ بڑھ بھی سکتے ہیں وہ عادت نہیں ہے نا. تو ایسا نہ ہو کہ زیادہ پسینہ نکلے، ڈی ہائیڈریشن ہو، انا للہ ہی ہو گیا، پھر میرا بیان جنازے پہ چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بھاگو دوڑو. عادت نہیں ہے تو پھر باڈی کو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اچھا یہ بھی ایک بات میں آپ سے عرض کروں تو نوجوانوں سے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، اس گرمی کو انجوائے کرو، لگاؤ گرمی، اس سے آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا. سردیوں میں سردی لگاؤ، جس حد تک برداشت کرتے ہو لگنے دو سردی، فائدہ ہوگا اس سے، نقصان نہیں ہوگا. ہاں ایک حد تک گرمیوں میں گرمی لگاؤ، حتی الامکان کوشش کرو. پہلے زمانے کے جو اطباء اور حکیم تھے نا، آج بھی ہم نے ایسے حکیم دیکھے 100 سال کی عمریں ہیں، گرمیوں میں پنکھا بھی نہیں چلا رہے ہوتے وہ. آپ سمجھو گے بے وقوف ہیں ایک نمبر کے. بے وقوف نہیں ہو، کہہ رہے ہیں گرمی اللہ نے رکھی اس لیے کہ تاکہ لگے. ہماری باڈی میں بہت سارے تغیرات آتے ہیں، سردیوں میں الگ طرح سے کام کرتی ہے، گرمیوں میں الگ طرح سے کام کرتی ہے. یہ ساری چیزیں ہماری باڈی کے لیے ضروری ہیں. خیر میں یہ پورا ٹاپک لے کے چل پڑا ہوں. اسی طرح ایک بات کر کے بس پھر میں آگے چلتا ہوں. اسی طرح یاد رکھو یہ جو سن لائٹ ہے نا، اس میں بھوک لگتی ہے انسان کو ٹائٹ. سمجھتے ہو؟ سن لائٹ بھوک ٹائٹ. آپ صبح ناشتہ کر لو نا سن لائٹ میں، کتنا ہی ہیوی ناشتہ کرو، آپ کو دوپہر پھر بھوک لگ جائے گی دبا کے. اکثر یہ تجربہ کیا ہے، پھر دبا کے بھوک لگے گی آپ کو. تو سورج کی روشنی کا بہت گہرا تعلق ہے میٹابولزم سے، ہر چیز سے، ہماری باڈی سے. تو کھانا میں ہم پتہ ہے کیا دیکھتے ہیں؟ کتنا ٹائم ہو گیا ہے کھائے ہوئے، لہذا اب ہمیں کھا لینا چاہیے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. کتنا ٹائم ہو گیا ہے کھائے ہوئے، اب ہمیں کیا کر لینا چاہیے؟ کھا لینا. یہ نہیں ہے، صرف اتنا نہیں ہے، یہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے جو چیز، وہ ہے ظہیرہ. دوپہر کا کھانا 11:30 12 بجے، یہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر مغرب کے فوراً بعد، جس کو تعشی کہا جاتا تھا. آج کیا ہو رہا ہے کراچی میں جو کھانے پینے کی روٹین ہے، ابھی میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتا. جو میں اصل چیز ہے، کیونکہ کھانے پینے کے آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، وہ آپ کو آج کل گائیڈ کر دیں گے، کر رہے ہیں آج کل کے موٹاپے کو روکنے کے لیے. وہ ہے نا مشہور صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا نارمل کھاؤ، اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح. اس میں ایک چیز ایڈ کر لے، صبح کا ناشتہ کریں ہی نہیں، 11 بجے کھائیں، جو ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے قائم مقام ہو. میں بھی کرتا ہوں ناشتہ، لیکن جو شریعت سے جو چیز ثابت ہے، جو سنت سے جو چیز ثابت ہے، وہ ناشتے کا لفظ ہمیں قدیم عربی میں ملتا ہی نہیں ہے. یہ ناشتہ انگریزوں کی ایجاد ہے، جنہوں نے ہمیں پراٹھوں اور پھوڑنے پہ لگا دیا ہمیں. تو ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے اس اسلامی تاریخ میں. یہ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ ناشتہ کیا ہوتا ہے. عربی میں، قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہے ہی نہیں. چلو کر رہے وہ آپ کر لیں ناشتہ، لیکن دیکھو رات کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں کراچی میں نوجوان صبح 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں. میں بھی جب تھکا ہوا ہوتا ہوں تو فجر کے بعد نیند پوری کرتا ہوں 11 بجے. ظاہر ہے جب رات کو نیند نہیں آئی تو فجر کے بعد آدمی نے سونا ہے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھو، آپ رات کو 10 بجے سو کے 3 بجے اٹھ جاؤ نا، دوپہر 2 بجے تک فریش رہو گے آپ. اور آپ صبح سو کے 11 بجے اٹھو گے نا، 12 بجے دوبارہ نیند آئے گی آپ کو. نہیں یاری میرا خیال ہے بس 11 بجے سو کے اٹھو گے، 12 بجے دوبارہ تھکے. آج میں 11 بجے اٹھا ہوں نا، کیونکہ میرا سفر تھا، رات کو دیر سے پہنچا، فجر کے بعد میں نے آرام کیا. ابھی پھر نیند آ رہی تھی مجھے، ٹن گر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا یار میں اتنا سو چکا ہوں، مجھے پھر کیوں نیند آ رہی ہے. میں نے اس کے لیے چائے بنوائی ابھی تاکہ میں بیان کر سکوں. تو اس سے پتا، حالانکہ کتنے گھنٹے کی نیند ہو گئی نا پوری، پھر بھی دماغ فریش نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ فطرت سے لڑ رہے ہیں. اللہ
نے سونے کے لیے دن نہیں بنایا, اللہ نے سونے کے لیے کیا بنائی ہے؟ رات بنائی. میرا بھانجا بیٹھا ہوا تھا, وہ صبح 3 بجے کا اٹھا ہوا ہے, میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, وہ فریش ہے, ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ رات 10 بجے سویا ہے, صبح 3 بجے, 10 سے اندازہ لگاؤ 11 12 1 2 3 5 گھنٹے سویا ہے. وہ ابھی کی بات ہے, آج ہی کی. میں بیٹھا ہوا ہوں ٹن, دماغ میرا فریش نہیں, میں کبھی لیمن واٹر پینے کی سوچ رہا ہوں, کبھی چائے پینے کی سوچ رہا ہوں, یار نیند آ رہی ہے بہت, اور وہ بالکل فریش بیٹھا ہوا ہے. اس نے مجھے بتایا میں رات 10 بجے سویا ہوں, صبح 3 بجے. بولو, یہ بھی دیکھو ہمارے مذہب سے ان چیزوں کا تعلق ہے. کہہ رہے میں صبح 3 بجے اٹھا ہوں, 3 بجے اٹھنے کے بعد اللہ کرے تہجد پڑھی ہو اس نے, میں نے پوچھا تو نہیں لیکن امید ہے شاید پڑھ لی ہو, اتنے اٹھ کے بعد بھی آدمی نہ پڑھے تو محرومی ہے نا. تو کہہ رہا ہے پھر میں فجر کے بعد ناشتہ کیا, چھٹی والا دن ہے نا, جمعے کو چھٹی ہوتی ہے مدرسے, تو اس وقت سے دماغ فریش. 5 گھنٹے سویا, صبح 3 بجے سے لے کے اب تک کیا چل رہا ہے؟ فریش. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, میں رات اگر 10 بجے سو جاؤں, میرے ساتھ ایسا بھی ہو, رات 10 بجے سوئے 2 بجے اٹھ گیا, بالکل فریش. دوپہر 11 12 بجے تک آدمی فریش رہتا ہے, اور 12 بجے آپ تھوڑا سا کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو گئے, اب رات تک فریش آپ. ہم لوگوں نے بے وقت سو کے جو ٹائم ویسٹ کیا ہے نا, اپنی زندگیوں کو, اپنی صحتوں کو برباد کیا ہے, اللہ صرف اسی کا حساب لے لینا تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے ہم. کمبختوں, تمہیں میں نے صحتیں دی, زندگیاں دی, تم نے آدھی زندگی سونے کی کوشش میں گزار دی اور آدھی سوتے میں گزار دی, اور سونے کے بعد باقی جو آدھی 1/3 سونے میں کوشش میں, 1/3 سونے میں, اور جو بقیہ 1/3 تھا وہ اونگنے میں گزار دی. بے وقت سو کے جو اونگ ہوتی ہے نا, ہر وقت ٹن گھوم رہا ہوتا ہے, دائیں بائیں گر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھو کوئی بندہ فریش نظر نہیں آتا, جس سے آپ تھوڑی دیر بات کرو سونا شروع ہو جائے. یہ جو میں جمعے میں لطیفے چٹکلے سناتا ہوں, کیوں سناتا ہوں؟ مجھے پتا ہے سو جائیں گے سارے. کسی عالم کا بیان جمعے کا دیکھ لو اٹھا کے یوٹیوب پہ, کوئی 1 گھنٹے کے بیان نہیں سنتا, جو سنے گا سو جائے گا. کوئی کام فریش مائنڈ کے ساتھ, دماغ کے ساتھ اس قوم میں ہوتا ہی نہیں ہے, اور پھر جاگنے کے لیے چائے, گٹکے, پان, نسوار, اس چیز کا ہم سہارا لیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ نیچرل نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ایک ڈیجیٹل خانقاہ کھولوں. بہت عرصے سے سوچ رہی ہیں لیکن موقع ہی نہیں مل رہا نا, لیکن اب اس کو کرنا ہے. ایک دفعہ میں نے یہ 3 دن کا کنٹری کلب میں تجربہ کیا تھا. دیکھو ایسی خانقاہیں تو بڑے اکابر بزرگ چلا رہے ہیں, جس میں وہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں, دنیا کی محبت نکالتے ہیں, اللہ کی محبت ڈالتے ہیں. وہ تو بڑے بزرگ لوگ کر ہی رہے ہیں, ہم تو بہت ہی نالائق لوگ ہیں. یہ بھی ہوگا, لیکن ہماری قوم کا جو سب سے بڑا عذاب ہے نا, خدا یعنی دل چاہتا ہے, اب یہ میم بنا کے لوگ چلا دیتے ہیں, دل چاہتا ہے پکڑ کے جوتے مارو ان کو. تو یہ اتنا لفظ کاٹ کے نا, جس سے ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے اس کی تصویر لگاتے ہیں لوگ, اور میرے یہ چلا دیتے ہیں. دل چاہتا ہے پکڑ کے اس کو